سورة الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر عثمانی سورة الممتحنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے ایمان والو، نہ پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے۔ نمبر 4، اور وہ منکر ہوئے اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین۔ نمبر 5، یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا۔ نمبر 6، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ، اگر تم نکلے ہو لڑنے کو میری راہ میں اور طلب کرنے کو میری رضامندی۔ نمبر 7، تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے۔ نمبر 8، ومن یفعلہ، اور جو کوئی تم میں، تفسیر نمبر 1۔ نمبر 3، یاد رہے کہ نمبر 2 پچھلی صورت میں تھے۔ حاطب ابن ابی بلتع کا خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح مکہ والوں سے ہوئی تھی، جس کا ذکر انا فتحنا میں آ چکا۔ 2 برس یہ صلح قائم رہی، پھر کافروں کی طرف سے ٹوٹی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ فوج جمع کر کے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ خبروں کی بندش کر دی گئی۔ مبادہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں سے آگاہ ہو کر لڑائی کا سامان شروع کر دیں، اس طرح حرم شریف میں جنگ کا کرنا ناگزیر ہو جائے۔ ایک مسلمان حاطب بن ابی بلتع نے، جو مہاجرین بدریین میں سے تھے، مکہ والوں کو خط لکھ کر بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اندھیری رات اور سیل بے پناہ کی خاطر طرح تم پر ٹوٹنے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی وغیرہ چند صحابہ کو حکم دیا کہ ایک عورت مکہ کے راستے میں سفر کرتے ہوئے فلاں مقام پر ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ حاصل کر کے لاؤ۔ یہ لوگ تیزی سے روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پا لیا۔ اس نے بہت لیت العل اور رد و قد کے بعد خط ان کے حوالے کیا۔ پڑھنے سے معلوم ہوا کہ حاطب ابن بلتع کی طرف سے کفار مکہ کے نام ہے اور مسلمانوں کے حملہ کی اطلاع دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ بولے، یا رسول اللہ، نہ میں نے کفر اختیار کیا نہ اسلام سے پھرا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے اہل و عیال مکہ میں ہے، وہاں ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے کافروں پر ایک احسان کر کے یہ چاہا کہ وہ لوگ اس کے معاوضہ میں میرے اہل و عیال کے خیبر لیتے رہیں اور ان سے اچھا سلوک کریں۔ میں نے سمجھا کہ اس سے میرا کچھ فائدہ ہو جائے گا اور اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ فتح و نصرت کے جو وعدے اللہ نے آپ سے کیے ہیں وہ تو یقیناً پورے ہو کر رہیں گے، کسی کے روکے رک نہیں سکتے۔ چنانچہ نفس خط میں بھی یہ مضمون تھا کہ خدا کی قسم، اللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بھی تم پر حملہ آور ہوں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور جو وعدے ان سے کیے ہیں وہ پورے کر کے چھوڑے گا۔ بلا شبہ حاطب سے یہ بہت بڑی خطا ہوئی، لیکن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا له الا خیرا، بھلائی کے سوا اس کو کچھ مت کہو، اور فرمایا حاطب بدریین میں سے ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ نے بدریین کی خطائیں معاف فرما دی۔ سورہ حدہ کا بڑا قصہ میں نازل ہوا۔ نمبر 4، کفار سے دوستی کی ممانعت، یعنی کفار مکہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی، ان سے دوستانہ برتاؤ کرنا اور دوستانہ پیغام ان کی طرف بھیجنا ایمان والوں کو زیبا نہیں۔ نمبر 5، اسی لیے اللہ کے دشمن ہوئے۔ نمبر 6، دوستی نہ کرنے کی وجہ، یعنی پیغمبر کو اور تم کو کیسی کیسی ایذائیں دے کر ترک وطن پر مجبور کیا، محض اس قصور پر کہ تم ایک اللہ کو جو تمہارا سب کا رب ہے کیوں مانتے ہو، اس سے بڑی دشمنی اور ظلم کیا ہوگا۔ تعجب ہے ایسوں کی طرف سے کہ تم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ نمبر 7، یعنی تمہارا گھر سے نکلنا اگر میری خوشنودی اور میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہے اور خالص میری رضا کے واسطے تم نے سب کو دشمن بنایا، تو پھر انہی دشمنوں سے دوستی گاٹھنے کا کیا مطلب؟ کیا جنہیں ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا تھا اب انہیں راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ والعیاذ باللہ۔ نمبر 8، اللہ سے کوئی خفیہ چیز نہیں، یعنی آدمی ایک کام تمام دنیا سے چھپا کر کرنا چاہے تو کیا اللہ کو اس کو اللہ سے بھی چھپا لے گا؟ دیکھو حاطب نے کس قدر کوشش کی کہ خط کی اطلاع کسی کو نہ ہو، مگر اللہ نے اپنے رسول کو مطلع فرمایا اور راز قبل از وقت فاش ہو گیا۔ منکم فقد ضل سواء السبیل، یہ کام کرے تو وہ بھول گیا سیدھی راہ۔ نمبر 1، یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ ہو جائیں تمہارے دشمن اور چلائیں تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ، اور چاہیں کسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ۔ نمبر 2، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے کنبے والے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن، اور وہ فیصلہ کرے گا تم میں، اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ نمبر 3، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم کو چال چلنی چاہیے اچھی ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کو ہم الگ ہیں تم سے اور ان سے جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا۔ نمبر 4، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم منکر ہوئے تم سے۔ نمبر 5، اور کھل پڑی ہم میں اور تم میں دشمنی اور بیر ہمیشہ کو، یہاں تک کہ تم یقین لو اللہ اکیلے پر۔ نمبر 6،
تفسیر نمبر 1 یعنی مسلمان ہو کر ایسا کام کر رہے ہو اور سمجھے ہو کہ اس میں کوئی پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، سخت غلطی اور بہت بڑی بھول ہے۔ نمبر 2 کفار مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یعنی ان کافروں سے بحالت موجودہ کسی بھلائی کی امید مت رکھو، خواہ کہ تم کتنی ہی رواداری اور دوستی کا اظہار کرو گے، وہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ باوجود انتہائی رواداری کے اگر تم پر ان کا قابو چڑھ جائے تو کسی قسم کی برائی اور دشمنی سے درگزر نہ کریں، زبان سے ہاتھ سے ہر طرح ایذا پہنچائیں، اور یہ چاہیں کہ جیسے خود صداقت سے منکر ہیں کسی طرح تم کو بھی منکر بنا ڈالیں۔ کیا ایسے شریر و بد باطن اس لائق ہیں کہ ان کو دوستانہ پیغام بھیجا جائے؟ نمبر 3 آخرت میں اولاد اور خاندان کام نہیں آئیں گے۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط اپنے اہل و عیال کو خاطر لکھا تھا، اس پر تنبیہ فرمائی کہ اولاد اور رشتہ دار قیامت کے دن کچھ کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا رتی عمل دیکھتا ہے، اسی کے موافق فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے فیصلہ کو کوئی بیٹا، پوتا اور عزیز و قریب ہٹا نہیں سکے گا۔ پھر یہ کہاں عقل مندی ہے کہ ایک مسلمان اہل و عیال کی خاطر اللہ کو ناراض کر لے؟ یاد رکھو ہر چیز سے مقدم اللہ کی رضامندی ہے، وہ راضی ہو تو اس کے فضل سے سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ناخوش ہو تو کوئی کچھ کام نہ آئے گا۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، یعنی جو لوگ مسلمان ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے گئے، اپنے اپنے وقت پر سب نے قولاً یا فعلاً اسی علیحدگی اور بیزاری کا اعلان کیا۔ نمبر 5 یعنی تم اللہ سے منکر ہو، اس کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تمہارے طریقہ سے منکر ہیں اور ذرہ برابر تمہاری پرواہ نہیں کرتے۔ نمبر 6 یعنی یہ دشمنی اور بیر اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب تم شرک چھوڑ کر اسی ایک آقا کے غلام بن جاؤ جس کے ہم ہیں۔ اللہ قول ابراہیم لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، مگر ایک کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو کہ میں مانگوں گا معافی تیرے لیے اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کا۔ نمبر 1 ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے رب ہمارے ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری طرف ہے سب کو پھر آنا۔ نمبر 2 ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے رب ہمارے مت جانچ ہم پر کافروں کو۔ نمبر 3 اور ہم کو معاف کرے رب ہمارے۔ نمبر 4 انک انت العزیز الحکیم، تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ نمبر 5 لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، البتہ تم کو بھلی چال چلنی چاہیے ان کی جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ کی اور پچھلے دن کی۔ ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی منہ پھیرے تو اللہ وہی ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا۔ نمبر 6 عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودہ، امید ہے کہ دے اللہ تم میں اور جو دشمن ہے تمہارے ان میں دوستی۔ واللہ قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 7 لا ينهاكم اللہ عن، اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان۔ تفسیر نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے دعا کا وعدہ، یعنی صرف دعا ہی کر سکتا ہوں، کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، خدا جو کچھ پہنچانا چاہے اسے میں نہیں روک سکتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، پھر اپنی قوم کی طرف منہ نہیں کیا، تم بھی وہی کرو۔ ایک ابراہیم علیہ السلام نے دعا چاہی تھی باپ کے واسطے، جب تک معلوم نہ تھا تم کو معلوم ہو چکا، لہذا تم کافر کی بخشش نہ مانگو۔ تنبیہ باپ کے حق میں ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کا قصہ سورہ برات میں گزر چکا، آیت وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ الی آخر کے فوائد میں دیکھ لیا جائے۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یعنی سب کچھ چھوڑ کر تجھ پر بھروسہ کیا اور قوم سے ٹوٹ کر تیری طرف رجوع ہوئے اور خوب جانتے ہیں کہ سب کو پھیر کر تیری ہی طرف آنا ہے۔ نمبر 3 یعنی ہم کو کافروں کے واسطے محل آزمائش اور تختہ مشق نہ بنا، اور ایسے حال میں مت رکھ جس کو دیکھ کر کافر خوش ہوں، اسلام اور مسلمان پر آوازیں کسیں اور ہمارے مقابلے میں اپنی حقانیت پر استدلال کرنے لگیں۔ نمبر 4 یعنی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور تقصیرات سے درگزر کر۔ نمبر 5 تیری زبردست قوت اور حکمت سے یہی توقع ہے کہ اپنے وفاداروں کو دشمنوں کے مقابلہ میں مغلوب و مقہور نہ ہونے دے گا۔ نمبر 6 حضرت اسوہ ابراہیم اختیار کرو، یعنی تم مسلمانوں کو بئی الفاظ دیگر ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور آخرت کے قائم ہونے کے امیدوار ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اس کے رفقا کی چال اختیار کرنی ہے۔ دنیا خواہ تم کو کتنا ہی متعصب اور سنگ دل کہے، تم اس راستہ سے منہ نہ موڑو جو دنیا کے موحد اعظم نے اپنے طرز عمل سے قائم کر دیا۔ مستقبل کی ابدی کامیابی اسی راستے پر چلنے سے حاصل ہو سکتی ہے، اگر اس کے خلاف چلو گے اور خدا کے دشمنوں سے دوستانہ گاٹھو گے تو خود نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی دوستی یا دشمنی کی کیا پرواہ ہے، وہ تو بذات خود تمام کمالات اور ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہے، اس کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 7 ترک موالات کے بارے میں مسلمانوں کی تسلی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ جو آج بدترین دشمن ہے کل انہیں مسلمان کر دے، اور اس طرح تمہارے اور ان کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہو جائیں۔ چنانچہ فتح مکہ میں ایسا ہی ہوا اور تقریباً سب مکہ والے مسلمان ہو گئے، اور جو لوگ ایک دوسرے پر تلوار اٹھا رہے تھے اب ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے۔ اس آیت میں مسلمانوں کی تسلی کر دی کہ مکہ والوں کے مقابلے میں یہ ترک موالات کا جہاد صرف چند روز کے لیے، پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چاہیے کہ بحالت موجودہ تم مضبوطی سے ترک موالات پر قائم رہو، اور جس کسی سے کوئی بے اعتدالی ہو گئی ہو اللہ اسے اپنی خطا سے معاف کرائے۔
اللہ سے اپنی خطا معاف کرائے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، لوگوں سے جو لڑے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان سے کرو بھلائی اور انصاف کا سلوک، بے شک اللہ چاہتا ہے انصاف والوں کو۔ نمبر 1، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون، اللہ تو منع کرتا ہے تم کو ان سے جو لڑے تم سے دین پر اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور شریک ہوئے تمہارے نکالنے میں کہ ان سے دوست کرو دوستی، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے سو وہ لوگ وہی ہیں گناہگار۔ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ عالم بایمانہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ نمبر 3، فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، لا ہن حل، نہ یہ عورتیں حلال ہیں۔ تفسیر نمبر 1، نرم خو کفار سے حسن سلوک۔ مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ مسلمان نہ ہوئے اور مسلمانوں سے ہونے والوں سے ضد اور پرخاش بھی نہیں رکھی، نہ دین کے معاملہ میں ان سے لڑے، نہ ان کے ستانے اور نکالنے میں ظالموں کے مددگار بنے۔ اس قسم کے کافروں کے ساتھ بھلائی اور خوش خلقی سے پیش آنے کو اسلام نہیں روکتا۔ جب وہ تمہارے ساتھ نرمی اور رواداری سے پیش آتے ہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دنیا کو دکھلا دو کہ اسلامی اخلاق کا معیار کس قدر بلند ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم یہ نہیں کہ اگر کافروں کی ایک قوم مسلمانوں سے برسر پیکار ہے تو تمام کافروں کو بلا تمیز ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیں۔ ایسا کرنا حکمت و انصاف کے خلاف ہوگا۔ ضروری ہے کہ عورت، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اور معاند و مسالم میں ان کے حالات کے اعتبار سے فرق کیا جائے، جس کی قدر تفصیل سورہ مائدہ اور آل عمران کے فوائد میں گزر چکی۔ نمبر 2، یعنی ایسے ظالموں سے دوستانہ برتاؤ کرنا بے شک سخت ظلم اور گناہ کا کام ہے۔ ربط یہاں تک کہ کفار کے دو فریق معاند اور مسالم کے ساتھ معاملہ کرنے کا ذکر تھا، آگے بتلاتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے جو دارالحرب سے دارالاسلام میں آئیں یا دارالحرب میں مقیم رہیں۔ قصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں مکہ والوں نے یہ قرار دیا کہ ہمارا جو آدمی تمہارے پاس جائے اس کو واپس بھیجنا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا تھا، چنانچہ کئی مرد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ پھر کئی مسلمان عورتیں آئیں، ان کو واپس کرتے تو کافر مرد کے گھر مسلمان عورتیں حرام میں پڑتیں۔ اس پر یہ اگلی آیتیں اتری۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد عورتوں کی واپسی پر کفار نے اصرار نہیں کیا، ورنہ صلح قائم نہ رہتی۔ نمبر 3، مکہ کے مسلمان عورتوں کا امتحان، یعنی دل کا حال تو اللہ خوب ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر سے ان عورتوں کی جانچ کر لیا کرو، آیا وہ واقعی مسلمان ہے اور محض اسلام کی خاطر وطن چھوڑ کر آئی ہیں، کوئی دنیاوی نفسانی غرض تو ہجرت کے سبب نہیں۔ بعض روایت میں حضرت عمر ان کا امتحان کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سے بیعت لیتے تھے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس بیعت لیا کرتے تھے، جو آگے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الی آخری میں مذکور ہے۔ لہم ولا ہم یحلون لہن، ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو ان کافروں کو جو کچھ ان کا خرچہ ہوا ہو، ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہر۔ نمبر 1، ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا، اور نہ رکھو اپنے قبضہ میں ناموس کافر عورتوں کے، اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا اور وہ کافر مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، تم میں فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ نمبر 2، وإن فاتکم شیء من ازواجکم من الکفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، اور اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف، پھر تم ہاتھ مارو تو دے دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم کو یقین ہے۔ نمبر 3، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن، اے نبی جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ شریک نہ ٹھہرائیں۔ تفسیر نمبر 1، ان عورتوں سے نکاح کی شرائط، یہ حکم ہوا کہ زوجین میں سے اگر ایک مسلمان اور دوسرا مشرک ہو تو اختلاف دارین کے بعد تعلق نکاح اور قائم نہیں رہتا۔ پس اگر کسی کافر کی عورت مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آ جائے تو جو مسلمان اس سے نکاح کرے اس کے ذمہ ہے کہ اس کافر نے جتنا مہر اس عورت پر خرچ کیا تھا وہ اسے واپس کر دے۔ اب عورت کا جو مہر قرار پائے وہ جدا اپنے ذمہ رکھے تب نکاح میں لا سکتا ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی کافر بیویوں کا مسئلہ، پہلے حکم کے مقابلے میں دوسرا طرف سے یہ حکم ہوا کہ جس مسلمان کی عورت کافر رہ گئی ہے وہ اس کو چھوڑ دے، پھر جو کافر اس سے نکاح کرے اس مسلمان کا خرچ کیا ہوا مہر واپس کرے۔ اس طرح دونوں فریق ایک دوسرے سے اپنا حق طلب کریں۔ جب یہ حکم اترا تو مسلمان
مسلمان تیار ہوئے دینے کو بھی اور لینے کو بھی، لیکن کافروں نے دینا قبول نہ کیا، تب اگلی آیت نازل ہوئی۔ نمبر 3، اسلام کی عادلانہ تعلیم، یعنی جس مسلمان کی عورت گئی اور کافر اس کا خرچ کیا ہوا نہیں پھیرتے، تو جس کافر کی عورت مسلمان کے ہاں آئے تو اس کا جو خرچ دینا تھا اس کافر کو نہ دے، بلکہ اسی مسلمان کو دے جس کا حق مارا گیا ہے۔ ہاں، اس مسلمان کا حق دے کر جو بچ رہے وہ واپس کر دیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان کافر کا خرچ کیا ہوا واپس نہیں کر سکتا تو بیت المال سے دیا جائے۔ اللہ اکبر، کس قدر عدل و انصاف کی تعلیم ہے! لیکن اس پر کاربند وہی ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اس پر ٹھیک ٹھیک ایمان رکھتا ہو۔ تنبیہ، فعاقبتم کے 2 ترجمے مترجم محقق نے کیے ہیں، پھر تم ہاتھ مارو اور پھر تمہاری باری آئے۔ ہم نے دوسرے ترجمے کے لحاظ سے مطلب کی تقریر کی ہے۔ پہلے ترجمے کے موافق بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت کا حاصل ہونا ہے، یعنی مال غنیمت میں سے اس مسلمان کا خرچ کیا ہوا نپٹایا جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ کا کسی کو اور چوری نہ کریں اور بدکاری نہ کریں اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں، نمبر 1، اور طوفان نہ لائیں باندھ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں، نمبر 2، اور تیری نافرمانی نہ کریں کسی بھلے کام میں تو ان کو بیعت کر لے، نمبر 3، اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، نمبر 4، اے ایمان والو مت دوستی کرو ان لوگوں سے کہ غصہ ہوا ہے اللہ ان پر، نمبر 5، اور وہ آس توڑ چکے ہیں پچھلے گھر سے جیسے آس توڑی منکروں نے قبر والوں سے، نمبر 6۔ تفسیر نمبر 1، عورتوں کی بیعت کرنے کی شرائط۔ جیسا کہ جاہلیت میں رواج تھا کہ رسمی ننگ عار کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور بعض اوقات فقر و فاقہ کے خوف سے لڑکیوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ نمبر 2، طوفان باندھنا ہاتھ پاؤں میں، یہ کہ کسی پر جھوٹا دعویٰ کریں یا جھوٹی گواہی دیں یا کسی معاملے میں اپنی طرف سے بنا کر جھوٹی قسم کھائیں، اور ایک معنی میں یہ بیٹا جنا ہو کسی اور سے اور منسوب کر دیں خاوند کی طرف، یا کسی دوسری عورت کی اولاد لے کر مکر و فریب سے اپنی طرف نسبت کر لیں۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی ایک کا بیٹا دوسرے کی طرف لگائے جنت اس پر حرام ہے۔ نمبر 3، عورتوں کی بیعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ پہلے فرمایا تھا کہ مسلمان عورتوں کی جو ہجرت کر کے آئیں جانچ کی جائے، یہاں بتلا دیا کہ ان کا جانچنا یہی ہے کہ جو احکام اس آیت میں ہیں وہ قبول کر لیں تو ان کا ایمان ثابت رکھو۔ یہ آیت بیعت کہلاتی ہے۔ حضرت کے پاس عورتیں بیعت کرتی تھیں تو یہی اقرار لیتے تھے، لیکن بیعت کے وقت کبھی کسی عورت کے ہاتھ نے آپ کے ہاتھ کو مس نہیں کیا۔ نمبر 4، عورتوں کے لیے استغفار کا حکم، یعنی ان امور میں جو کوتاہیاں پہلے ہو چکی یا امتثال احکام میں آئندہ کچھ تقصیر رہ جائے اس کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائیں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی تقصیر معاف فرمائے گا۔ نمبر 5، اللہ کے دشمنوں سے دوستی کی ممانعت۔ شروع صورت میں جو مضمون تھا خاتمہ پر پھر یا ددلا دیا، یعنی مومن کی شان نہیں کہ جس پر خدا ناراض ہو اسے دوستی اور رفاقت کا معاملہ کرے، جس پر خدا کا غصہ ہو خدا کے دوستوں کا بھی غصہ ہونا چاہیے۔ نمبر 6، کفار کی مایوسی، یعنی منکروں کو توقع نہیں کہ قبر سے کوئی اٹھے گا اور پھر دوسری زندگی میں ایک دوسرے سے ملیں گے، یہ کافر بھی ویسے ہی نا امید ہیں۔ تنبیہ، بعض مفسرین کے نزدیک من اصحاب القبور کفار کا بیان ہے، یعنی جس طرح کافر جو قبر میں پہنچ چکے وہاں کا حال دیکھ کر اللہ کی مہربانی اور خوشنودی سے بالکل یا مایوس ہو چکے ہیں، اس طرح یہ کافر بھی آخرت کی طرف سے مایوس ہیں۔ تم سورۃ الممتحنہ الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔